السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 91 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بآسانی دریائے نیل پار کرا دیا، اور جب فرعون اور فرعونی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل کے اندر اترے تو اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حالانکہ جب فرعون دریائے نیل میں ڈوب رہا تھا تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی تلافی کی، اور 3 مرتبہ اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا۔ بنی اسرائیل نے جب دریائے نیل کو پار کر لیا تو ان کا گزر ایک قوم کے قریب سے ہوا جو گائے نما ایک بت کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے بھی کسی ایسے خدا کا انتظام کر دیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی عبادت کر سکیں۔ اس پر اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ آپ نے انہیں تنبیہ کی۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم 30 دن کا روزہ رکھو، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے تو آپ نے اپنی قوم کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا، اور پھر آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات کو سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ کے دیدار کی تمنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا کہ تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، البتہ اس کلام کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا پر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف بقدر 4 فرسنگ کے ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور، یہاں تک کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے الگ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا، اور آپ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگرچہ ساتھ تھے، لیکن وہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام اور رب تعالیٰ کے درمیان ہونے والے کلام کو نہ سن سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کلام کو سن کر ایسی لذت محسوس کی کہ آپ کے دل میں رب تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات
رب کا دیدار کیا۔ نیز دیکھنے کی نفی دنیا کے متعلق ہے۔ جنت میں مومنین رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ہی اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے ممکن چیز کا سوال کیا۔ اگر رب تعالیٰ کو دیکھنا محال ہوتا تو آپ کبھی بھی سوال نہ کرتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر کرتا ہوں، پہاڑ کو دیکھو۔ اگر تم نے پہاڑ کو دیکھ لیا تو سمجھنا کہ مجھے بھی دیکھ لوگے۔ لیکن رب تعالیٰ کی تجلیات کی تاب پہاڑ نہ لا سکا کہ وہ قائم رہتا، بلکہ وہ بھی پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش برقرار نہ رکھ سکے۔ قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کی۔ رب تعالیٰ نے کہا، ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے، غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے آپ نے کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ تم پر لمبی مدت گزری، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب اترے؟ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے زیورات کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو ان کے لیے بچڑا بنایا ہے جو بے جان جسم ہے، گائے کی طرح بولتا ہے۔ تو بولے، یہ تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، اور موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان سے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر طور پر کتاب لینے کے لیے قوم سے 40 دنوں کا وعدہ کر کے گئے، آپ اپنی قوم کے افراد سے ذرا جلدی ہی آگے طور پر پہنچ گئے۔ رب تعالیٰ نے پوچھا، تم اپنی قوم کے افراد سے پہلے کیوں آ گئے؟ تو آپ نے عرض کیا، اے مولائے کائنات، وہ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں جلدی آ گیا۔ طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے جب 20 دن مکمل ہو گئے تو سامری نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو گئے 20 دن اور 20 راتیں ہو چکی ہیں، 40 کی تکمیل ہو گئی، آپ نہیں آئے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے پاس فرعونیوں کے زیورات ہیں، وہ تم پر حرام ہیں، اس لیے وہ زیورات تم لوگ مجھے دے دو، میں ایک خدا بنا دوں، کیونکہ پہلے ہی دیکھ چکا ہوں قوم ایسا خدا چاہتی ہے جو انہیں نظر آئے۔ یہ خود بھی گائے کی پرستش کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام زیورات جمع کر کے انہیں ایک بچڑا بنا دیا۔ بچڑے کے بولنے کی وجہ، چونکہ فرعون کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالنے سے سوچ و وچار شروع کر دی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ وہ جہاں قدم رکھتی تھی وہاں سبزہ یعنی گھاس پیدا ہو جاتی۔ سامری نے یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے گھوڑی کے سم کے نیچے سے مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی تھی۔ وہی مٹی بچڑے کے ڈھانچے پر ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے اس میں اثر حیات پیدا ہو گیا۔ وہ گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ سامری سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتوں کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ گھوڑی کے قدموں کے نشانات سے مٹی۔ علامہ قرطبی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے نشان کی جگہ سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر بچڑے کے ڈھانچے پر ڈالی۔ خیال رہے کہ سب سے پہلے اس قول گھوڑی کے قدموں کے نشان سے مٹی لینے کو ابو مسلم اصفہانی نے تسلیم نہیں کیا، جو بہت بڑا معتزلی تھا۔ پھر اس قول کا سہارا لیتے ہوئے مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بھی یہی تحریر کر دیا کہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ موٹ کہہ دیا تھا۔ مودودی صاحب کی یہ سوچ غلط ہے۔ قرآن پاک نے اگرچہ واضح طور پر اس قول کو نقل بھی نہیں کیا، لیکن رد بھی نہیں کیا۔ اس لیے متقدمین حضرات کی تفاسیر کو چھوڑ کر ایک معتزلی کی بات کو تسلیم کرنا بھی کوئی عقل و دانش کا کام نہیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی سرزنش کی۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے، غصے میں بھرے جھنجھلائے ہوئے کہا، تم نے میری جانشینی کی، میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور آپ نے تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی گمراہی کو دیکھ کر حمیت دینی اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اتنے شدید غصے میں آئے کہ آپ سے بے اختیار تورات کی تختیاں گر گئیں، اور اسی بے اختیاری کی صورت میں اپنے بڑے بھائی کے سر اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوا، بلکہ مدح کے ضمن میں آیا۔ آخرکار بھائی کے عذر پیش کرنے پر ان کی دلجوئی کی، رب تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، مجھ سے غصے کی حالت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا میرے بھائی سے قوم کے عاجز آنے کی وجہ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ سامری کی سزا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا، تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ کہیں چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے آخرت میں ایک وعدے کا وقت ہے۔ سامری کی دنیا میں سزا یہ مقرر ہوئی کہ جو شخص اس کے قریب آ کر اسے ہاتھ لگاتا، وہ شخص اور یہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے یہ دور سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کہتا، مجھ سے مصافحہ نہ کرنا، مجھے چھونا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگوں کے درمیان وحشی جانور کی حیثیت میں ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے میل ملاقات، اس کے ساتھ مل کر کھانا، اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا، یعنی ہر قسم کے معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ اس سے منقطع کر دیا گیا۔ اور اخروی سزا جس کو ضرور واقع ہونا ہے، جس کو معاف بھی نہیں ہونا، وہی سزا ہوگی جو مشرک کی ہوگی، بلکہ اور لوگوں کو مشرک و گمراہ بنانے کی وجہ سے اس سزا میں شدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے شرک کے بغیر ہر قسم کے گناہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ فائدہ: موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد توریت عطا کی گئی کہ آپ 40 دن تک دنیا والوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ اس طرح اس کے ذکر و فکر سے آپ کے قلب و روح کو ایک خاص قسم کی قوت حاصل ہو جائے جو اس عظیم بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ بے شک 40 کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اسی وجہ سے انبیاء اکرام کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان سے رب تعالیٰ کا کلام بذریعہ وحی اسی عمر میں ہوا۔ پھر اولیاء اعظام کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ چلہ کشی کرتے ہیں، یعنی 40 روز تک دنیا سے الگ ہو کر فقط رب تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص 40 صبح خلوص سے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے نمودار ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ 40 دن تک فوت شدہ کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرتے رہنا، پھر 40 پر اس کے لیے اجتماعی دعا کرنا کتنی مقبولیت کا سبب ہوگا۔ خیر، جن بدقسمت کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کیا جاتا، ہمیں ان لوگوں سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات درس کے ذریعے ہوگی، اور مزید آگے کے واقعات کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں، لائک بھی کریں، کمنٹ باکس میں جا کر سبحان اللہ لکھیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس درس کو ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔